اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے روز قیامت۔ ایک بات تو دیکھیں، یہ نوٹ کر لیں کہ اعمال کا تلنا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، وزن ہونا اس دن حق ہے، اعمال کا تلنا حق ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو کسی بات پہ سوچتے نہیں ہیں، اور پھر آپ کا یقین بھی پھر نہیں پیدا ہوتا، نہ سوچتے ہیں، نہ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جو معاملات بھی باطنی ہیں، انسان اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ جو ظاہری معاملات ہیں ہمارے، تو اس کے بارے میں جو ہے ہم سوچتے ہیں اور پھر فیصلے بھی کرتے ہیں سوچ کے۔ ہر کام، دنیا کا ہر کام ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور بہرحال تو اس میں اب یہ ہے نا کہ تھوڑی سی پیچیدگی ہے۔ بہرحال میں اعمال کے تلنے کی بات کر رہا ہوں کہ اعمال کے تلنے میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں دنیا میں، قیامت دیکھیں دو لوگوں پہ برپا ہوگی۔ ایک بات نوٹ کر لیں، قیامت دو قسم کے لوگوں پہ برپا ہوگی، ایک جو آخرت کے ماننے والے ہیں اور جو آخرت کے نہ ماننے والے ہیں، کیونکہ دو ہی ٹھکانے ہیں، تیسرا تو کوئی ہے نہیں جگہ، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ تو اب یہاں دنیا میں بھی اس وقت دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو آخرت کو مانتے ہیں اور آخرت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پہلے پارے کی وہ ہے نا سورہ بقرہ کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ جو فلاح اولا وہ کیا ہے کہ یہ اولئک هم المفلحون، یہ 5 آیات ہیں نا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس میں ایک صفت یہ ہے، اور جو جہاں صفات ہیں، ایک یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی دیکھیں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں، اس وقت بھی، آج ہم میں بھی، جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، دو قسم کے لوگ، ایک وہ جن کا آخرت پر پورا یقین ہے، ایک وہ جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو شک میں ہیں اور جو جن کا یقین ہے کہ آخرت نہیں ہوگی، درجات ہوتے ہیں، ماننے والوں میں بھی ہوتے ہیں، یقین میں بھی درجات ہوتے ہیں، بے یقینی کی بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو بس یہ دو، یعنی گروہ اس وقت بھی دو ہیں زمین پہ، ایک آخرت کے ماننے والے ہیں اور ایک آخرت کے نہ ماننے والے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ آخرت جو ہے ہمارے جو عقائد ہے اسلام کے، اس میں سے بنیادی عقیدہ جو ہے اسلام کا ہے، 3 ہے نا، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس میں سے کوئی بھی آپ نہ مانے، کوئی ایک، تو آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ نقصان میں ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی دو گروہ ہیں۔ جب قیامت ہوگی اور قیامت برپا ہوگی تو دو قسم کے لوگوں پہ، انہی دو قسم کے لوگوں پر قیامت برپا ہوگی، ایک جو آخرت کے ماننے والے ہیں اور جو آخرت کے ماننے والے نہیں ہیں۔ جو آخرت کے ماننے والے نہیں ہیں وہ سیدھے جائیں گے، ان کی ٹولیاں الگ ہوں گی۔ یہاں تو مکس اپ ہے نا کام سارا، جو ماننے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ یہ مانتا ہے نہیں مانتا۔ تو یہاں معاملہ مکس اپ ہے، یہاں رسول کو بھی لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے،
یہ کیسا رسول ہے بھائی؟ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے۔ تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہے، جہاں رسول کے بارے میں شک ہے وہاں اللہ کے بندے آج جو موجود ہیں ان کے بارے میں بھی ایک تو ان کی تلاشی نہیں ہے، جو اللہ کے بندے ہیں لوگ ان کو تلاشی نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تو طالب دنیا ہے، آخرت پہ ان کا یقین نہیں ہے، اب اللہ والوں کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ تو دیکھیں اعمال کے تلنے کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ اعمال تولے جائیں گے ان لوگوں کے جن کا آخرت پر یقین ہوگا، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے اعمال تولے جائیں گے۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ظاہر ہے کہ انہوں نے ساری زندگی تو غفلت میں گزار دی، اور ان کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، لیکن ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن اعمال ان لوگوں کے تولے جائیں گے جن کا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر حساب کتاب ہوگا کہ آؤ بھئی نیک اعمال کو لاؤ اور برے اعمال کو لاؤ، وزن قائم ہوگا، ترازو ہوگا، اچھے اعمال بھی تولے جائیں گے، برے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، چاہے وہ زبانی کلمہ پڑھتے بھی ہوں لیکن ان کا یقین نہ ہو، تو ان کے اعمال تولنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ اور کافر کی مثال ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق اور کافروں کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کو اور ہم جیسے منافقوں کو ایک ساتھ جہنم میں ڈالے گا۔ سادی سی بات ہے۔ وہ ظاہری کافر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، تو فرق کیا ہوا؟ ایک زہر کا پیالہ ہے، ایک انسان کہتا ہے میں نے نہیں پینا، یہ زہر ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یعنی ایک مانتا ہے کہ یہ زہر ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ زہر نہیں ہے، دونوں پی لیتے ہیں، تو کیا ایک بچ جائے گا اور ایک مر جائے گا؟ مشکل تو نہیں ہے بات۔ زہر ہے، شرک ہے، جو شرک کہتا ہے کہ شرک جو ہے ناقابل معافی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، شرک کرو تو کوئی بات نہیں۔ لیکن شرک تو شرک ہے، زہر ہے، اور مشرک کی تو بخشش نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن تو حساب کتاب تو ایک ہی ہوگا، یعنی ایک گروہ میں ہیں دونوں لوگ۔ یہاں بھی ہم دیکھیں کافروں کی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، ہم آج جو ہے کافروں کی نظریے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی دنیا ہے، زندہ ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بس یہی زندگی ہے، اسی میں بس کامیاب ہونا ہے، میں نے اسی میں آگے بڑھنا ہے۔ آج دیکھ لیں جو آج کی نسل ہے وہ تو ظاہری کی طرف ساری توجہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم اور کچھ مانتے نہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ کچھ اور نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ قبر ہے نہ دوبارہ جی اٹھنا ہے، ہمارا ماننا یہ ہے، بس دنیا ہے اس میں کماؤ۔ ابھی میں رکشے میں آ رہا تھا، رکشے میں تو رکشے والا بارش کی بات ہو گئی، کہتا ہے یار سعودی عرب میں تو اتنی بارش ہو جائے تو روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کتنا عرصہ گزار لیا؟ کہتا ہے 12 سال میں ریاض میں گزار کے آیا۔ تو خیر وہ یہ ہے کہ اب یہ ہے نا کہ خیر میں اپنے اس کی طرف آتا ہوں، اعمال کے تولنے کی۔ یہ بات ہماری ایک غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک غلط فہمی ہے
کبھی آپ نے ڈاکٹر کے ایسے بیٹے کو جس نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن وہ ڈاکٹر کے بیٹا ہے، تو کبھی آپ اس سے اپنا علاج کروائیں گے؟ کبھی آپ اس کو ڈاکٹر کہیں گے؟ ڈاکٹر کا بیٹا ہے، ماں جو ہے گائناکالوجسٹ ہے یا جو بھی ہے، اور باپ جو ہے وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے. ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کو باپ نے تعلیم نہیں دی، بس میٹرک تک پڑھایا پھر اٹھا لیا. تو آپ ان دونوں میں سے کس کو ڈاکٹر کہیں گے؟ ہماری تو دیکھیں ہم مسلمان کیا، اسلام کا کیا چیز ہے ہم میں، کون سی صفت ہے ہم میں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان ہیں؟ اور کیا وجہ ہے؟ ہم نے کبھی اسلام پہ سوچا، کبھی قبول کیا، کبھی سمجھا؟ کچھ بھی نہیں. تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے، صاف بات ہے. اسلام ہم نے نہ سمجھا نہ اسے قبول کیا، اور آج کے زمانے میں کسی کے سامنے بیان بھی کرو تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار، بھئی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا مشکل ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو قبول کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں گے. اسلام تو کوئی قبول کرنے کے لیے آج بھی، اگرچہ اس کو اسلام کی حقیقت کا پتہ بھی چل جائے. یہ تو میرے سامنے تجربہ ہے، میرا ہو رہا ہے. اور کیا حضور سے جو 300 آدمی گئے تھے میدان احد سے حضور کے ساتھ چھوڑ کے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا اسلام کا؟ کیا حضور نے ان کو اسلام کی دعوت نہیں تھی؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، بیعت کی. وہ 300 لوگ جو گئے تھے حضور کا ساتھ چھوڑ کے، انہوں نے بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، پھر بھی ساتھ چھوڑ کے، یقین ہی نہیں تھا. تو بہرحال مختصر بات اس میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.